السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ عبداللطیف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آج ایک اور قہر جو ہے ٹوٹا ہوا اجنبیوں پر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سکرین پر جو ایک نیوز ہے سعودی کاربا کی جانب سے، سعودی الیکٹریسٹی کمپنی کی جانب سے، جو کہ انہوں نے ابھی ایک نئی چیز متعارف کروا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم از کم 500 ریال انشورنس فیس وصول کرے گی، اور وہ کن سے کرے گی یہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں نیوز آپ کے سامنے ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ریاض سعودی بجلی کمپنی صارفین کے خرچ پر میٹر نصب کرائے گی۔ یعنی کہ ابھی جب جو میٹر ہیں جو لگے ہوئے ہیں، یہ جو لگوانے ہیں، وہ ابھی آپ کے خرچے پر ہوں گے۔ ابھی یہ سعودیوں کے خرچے پہ نہیں ہوں گے جو کہ مالک ہوں گے اس دکان کے یا اس کرائے کے مکان کے، بلکہ یہ آپ کے خرچے پر لگیں گے، آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ یہ انہوں نے یہ صورتحال کیوں نکالی ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ خبر پوری سنیں۔ تو اس کے نیچے آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ انہوں نے یہ کیوں مطلب کہ کیا ہے۔ ہر صارف سے کم از کم 500 ریال انشورنس فیس وصول کرے گی۔ بجلی میٹر صارفین کے نام سے نصب کیے جائیں گے۔ سعودی بجلی کمپنی آئندہ ہفتے سے تمام صارفین کو نجی کوائف درج کرانے کا پابند بنائے گی۔ 6 ماہ کے اندر اندر تمام صارفین کو کوائف کا اندراج کرانا ہوگا۔ بجلی بل ادا نہ کرنے کی صورت میں کنیکشن کاٹنے کا سلسلہ 2019 سے شروع ہو کر دیا جائے گا۔ کمپنی کرایہ داروں، استفادہ کرنے والوں، یعنی کہ جو اسے فائدہ لے رہے ہیں، جو کرایہ دار ہیں جنہوں نے دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اس رہائشوں سے فائدہ لے رہے ہیں، سے براہ راست معاملہ کرے گی۔ مطلب وہ کمپنی ڈائریکٹ ان بندوں سے کرے گی، نہ کہ صاحب الدکان جس کے نام پہ دکان ہے یا جو سعودی اس دکان کا مالک ہے اس سے نہیں، بلکہ جو اس کے اندر کرائے پر بیٹھا ہوگا، جو اس سے فائدہ لے رہا ہوگا، اس سے وہ معاملہ کرے گی۔ اگر کوئی صارف زیادہ طاقتور میٹر نصب کرائے گا تو اس سے فیس بھی اسی تناسب سے لی جائے گی۔ کم از کم فیس 500 ریال ہوگی۔ بجلی کمپنی نے واضح کیا ہے کہ کیونکہ ہزاروں کرایہ دار مکان یا دکان یا تجارتی مراکز چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کروڑوں ریال ادا نہیں ہو پاتے۔ بجلی کمپنی کے ساتھ بل کی ادائیگی میں صارفین کی کھلواڑ بند کرنے کے لیے انشورنس فیس کا نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ ماضی میں مالکان اس کا خمیازہ بھگتے تھے۔ بجلی کمپنی کے عہدیداروں سے جب یہ بات دریافت کی گئی کہ کیا بجلی کے استعمال پر انشورنس کا نظام شرعی اور قانونی تقاضوں پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ بجلی انشورنس فیس کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کہ کرایہ دار مکان یا دکان کی محفوظ استعمال کا یقین دلانے کے لیے ضمانتی رقم جمع کراتے ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ کوائف کے اندراج کے وقت عمارت کا مالک یہ بیان دے گا کہ وہ نہیں بلکہ کرایہ دار عمارت سے استفادہ کر رہا ہے، مطلب کہ وہ کرائے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ سعودی شہریوں، مقیم، غیر ملکی، وزٹ ویزوں پر آنے والوں اور خلیجی سب کو کوائف کا اندراج کرانا پڑے گا۔ اسی طرح سے کسی بھی مکان، عمارت یا دکان کے مالک کو بھی اندراج کرانا ہوگا۔ ایک سے زیادہ مالکان، وارثوں اور انفرادی اداروں اور کمپنیوں پر بھی یہ پابندی عائد ہوگی۔ اندراج آن لائن کرانا ہوگا۔ کسی بھی صارف نے 6 ماہ تک کوائف کا اندراج نہ کرایا تو 2019 کے آغاز سے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کی بجلی سروس ختم کر دی جائے گی۔ کوائف درج کرانے کے لیے قومی پتہ، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس کا اندراج کرانا ہوگا۔ مالک کو ملکیاتی دستاویزات منسلک کرنی ہوگی۔ کرایہ دار کو کرائے کا معاہدہ جمع کرنا ہوگا۔ کمپنی کرائے کی مدت پر نظر رکھے گی۔ دوستو یہ جو ہے انہوں نے اس صورت میں نکالا ہے، یہ انہوں نے کیوں یہ چیز نکالی؟ انشورنس، جیسے کہ ان کا کہنا ہے، جیسا کہ اس نیوز میں کہا گیا ہے، یہ آپ کو ایڈوانس 500 ریال دینا پڑے گا بجلی کی کمپنی کو۔ تو یہ ابھی شروع ہو جائے گا کچھ دنوں تک یا کچھ اس مہینے کے اندر اندر، مطلب کہ 2019 سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ اگر آپ نے کرائے کی دکان لی ہوئی ہے تو آپ نے بھی اس میں 500 ریال جمع کروا کے بتانا ہے کہ جی فلاں ہے، اور آپ نے اپنا عقد اجار جو کہ ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں اس دکان والے کے ساتھ 2 سال، 4 سال یا 5 سال کا، اس حساب سے آپ نے 500 ریال کم از کم انہوں نے کہا 500 ریال آپ کو جمع کروانا پڑے گا۔ تو آپ نے وہ 500 ریال دینا ہے، اور آپ نے اپنا میٹر نمبر جو ہے رجسٹر کروانا ہے آپ کے موبائل پر، آپ کا ای میل ایڈریس اور آپ کا اقامہ نمبر۔ اگر سعودی کا گھر ہے تو اپنے گھر اپنے نام پہ کرے گا۔ لیکن دیکھیں جیسے کہ ہم لوگ ابھی بات ہے اجنبیوں کی، تو وہ ہمارے لیے جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے رہائش لی ہوئی ہے تو اس کا بھی آپ کے نام پہ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے دکان لی ہوئی ہے تو اس کے نام پہ بھی وہ آپ اس کا عقد اجار جو ہے ان کو دکھائیں گے،
عقد یار دینے کے بعد جو ہے پھر آپ سے وہ 500 ریال ایڈوانس لے لیں گے، جس کو انشورنس کہتے ہیں۔ انشورنس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ بھاگ بھی جاتے ہیں بالفرض، یہ دکان چینج بھی کر لیتے ہیں عقد ختم ہونے سے پہلے، تو اس کا نقصان مالک مکان کو نہیں ہوگا، وہ 500 ریال آپ کا پہلے سے جمع ہوگا۔ تو وہ دیکھیں گے بجلی کتنی استعمال ہوتی ہے، بالفرض آپ نے کتنا میٹر لگوانا ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس حساب سے وہ آپ سے انشورنس لیں گے، تاکہ ایک مہینے کا بل بالفرض کتنا آپ کا آ سکتا ہے، 500 700 800 ریال 1000 ریال تک آتا ہے، تو وہ اس حساب سے آپ سے وہ انشورنس لیں گے ایڈوانس۔ یہ آپ سمجھ لیں انشورنس نہیں ہے، ایڈوانس پیسے لے رہے ہیں، جو کہ ایڈوانس پیسے آپ سے لیں گے اگر آپ بھاگ بھی جاتے ہیں یا ایک مہینے کا کرایہ نہیں بھی دیتے تو ان کو کوئی نقصان نہ ہو، تو اس لیے انہوں نے یہ نکالا ہے۔ تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے نیوز تھی دوستو، یہ میں نے آپ سے شیئر کرنی بہتر سمجھی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ایسے ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔